بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آج 22 نومبر 2021 بروز پیر ہے اور یہاں ضلع لودھراں کی مرکز اہل حق کی ایک تاریخ ہے جامعہ باب العلوم کہروڑ پکا میں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں یہاں دورہ حدیث میں چند باتیں سننے کرنے سنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم العالیہ کو اور حضرت مولانا حبیب الرحمن مدنی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کر پاؤں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باغ فدق۔ پہلے تو اس لفظ کا مطلب سمجھیے کہ لفظ ہے کیا۔ یہ باغ فدق نہیں ہے، یہ فدق ہے۔ لوگ بولنے میں غلطی کرتے ہیں، اس کو فدق کہتے ہیں، تو فدق نہیں ہے، فدق ہے۔ اور فدق کے بھی ایک باغ کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ باغ فدق ہے۔ فدق بہت بڑی زمین ہے، یہ اس کی ایک باغ کا مسئلہ ہے۔ کہاں ہے، کیا بات ہے، کیا عنوان ہے، اسلامی تاریخ اس کی کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں قرآن، سنت، اجماع، اپنی کتابیں، مخالفین کی کتابیں، سوال اور جوابات کو سامنے رکھ کے قول فیصل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 7 ہجری میں سفر فرمایا ہے خیبر کا۔ خیبر میں قلعہ کموس آخری قلعہ تھا، 16واں قلعہ تھا، اور وہ فتح ہوا تو پورے خیبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا۔ یہ خیبر وہ ضلع ہے جس ضلع کو یہودی اپنا مرکز سمجھتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، آخری قلعہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں اللہ پاک نے فتح کرایا اور پورے خیبر کا کنٹرول حضور پاک کو ملا۔ خیبر بہت بڑا آج کل ضلع ہے، میں نے الحمدللہ خیبر کی زیارت کی ہے۔ خیبر قدیم بھی ہے، خیبر جدید بھی ہے۔ جو نیو خیبر ہے وہ ہے جیسے آج کل ہمارے شہر بستے ہیں، اور خیبر قدیم تو ایک بستی کا نام ہے، اور ادھر وہی پرانی باقیات آج تک موجود ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھوں کفار تحقیق ہوئے تھے۔ وہ دیکھنے کی جگہ، میں دونوں جگہ گیا ہوں۔ خیبر قدیم میں تو ہو کا عالم ہے، بالکل ہو کا عالم ہے۔ آپ وہاں وہ باب خیبر اور وہ قلعہ کاموس کے حالات دیکھیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سامنے رکھیں جو امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ نے سیرت حلبیہ میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ سامنے آیا نا مرحب، تو اس نے شروع میں تو حضرت علی کو بچہ سمجھا کہ جی میں راضی نامہ کرنے کے لیے بچوں کے واسطے لوں گا، تو اس نے راضی نامہ سمجھا۔ تو جو حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ میں بچہ نہیں ہوں، میں سامنے والے دشمن کو بچہ کھچا بنا دینے والا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے تو پھر وہی کیا، وہ ہے نا کہ ان الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے بچپن سے میرے نام میں حیدر شیر رکھا تھا، کلی سے غابات کریہ المنظرا، تو مجھ سے 2 ہاتھ کر لے، تیرا عشر کیا ہوگا دیکھ لینا۔ تو جب اس کی پہلی وار میں تلوار ٹوٹی تو حضرت علی نے فرمایا نہتوں پہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، جاؤ تلوار اور لے لو۔ تو اس کی سب سے بڑی بےعزتی، اس کی پہلی موت تو یہ ہو گئی تھی کہ وہ ایک بار پھر تلوار لینے آیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے ڈھال پہ جب اس کی دوسری تلوار ٹوٹی تو حضرت علی نے فرمایا موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی جتنی تو مجھ سے مانگ رہا۔ پہلے بار میں اس کو دولخت کیا۔ یہ روب پڑا اہل خیبر پہ۔ رسالت مآب واپس آ رہے تھے تو جو دشمن تھے وہ زمینوں کو اور اپنے ملکیتوں کو بطور مال فے کے پیش کر رہے تھے۔ یہ لے لیں، ہماری جان چھوڑ دیں، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ذمہ داری مسلمانوں کی آ جائے، اہل ذمہ بن جائیں، ذمی بن رہے تھے، تو وہ فدیہ دے رہے تھے۔ تو ان میں یہ علاقہ فدق ہے۔ یہ خیبر کا وہ ہے، کیا نام ہے، ضلع ہے۔ اقلیم، عربی میں صوبے کو اقلیم کہتے ہیں، جسے ہم پروونس کہتے ہیں، تو یہ اقلیم مدینہ منورہ کا ہے، اور مدینہ طیبہ سے تقریباً 190 کلومیٹر تبوک کے راستے پر ہے۔
فدق والوں نے زمین بغیر لڑائی کے اللہ کے رسول کے حوالے کر دی. ما افا اللہ علیہ، یہ آپ اس کو دیکھ لینا سورۃ حشر پارہ نمبر 28 میں. تو یہ مال فے ہے. مال فے جو بغیر جنگ کے ملے، یعنی مال غنیمت اور مال فے میں فرق ہے. یہ مل گیا رسالت مآب کو سن 7 ہجری، سن 8، سن 9، سن 10، سن 11 کی ربیع الاول میں اللہ کے رسول کی وفات حسرت آیات ہے. رسالت مآب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گیا. اس زمین کے بارے میں جو پیداوار آ رہی تھی، ترتیب کیا ہے، صحابہ کو بھی پتہ ہے، اہل بیت کو بھی پتہ ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام غربا، یتامہ، مساکین، ابناء سبیل، مسافر وغیرہ، یا اپنے اہل بیت، اہل القرآ، اہل قرابت، یہ جتنے تھے ان سب کے ساتھ برابر کی حیثیت سے جیسے جیسے حضور پاک علیہ السلام سمجھتے اس کو تقسیم فرما دیتے. رسالت مآب علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضور پاک علیہ السلام کی 7 نسبی صلبی اولادیں تھیں. 3 رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں اور 4 رسول اللہ کی صاحبزادیاں ہیں. حضرت سیدنا قاسم یہ حضور پاک علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہے. حضور پاک علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے 5 نام ہیں، عبداللہ، طیب، طاہر، مطیب، مطہر، یہ 5 نام ہیں. یہ دوسرے صاحبزادے ہیں. ان کے اتنے نام اس لیے کہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اس لیے طیب و طاہر کہتے ہیں. تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں. یہ تینوں صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات، ظاہری حیات میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے. رسول اللہ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب جن کو زینب کبریٰ بھی کہتے ہیں، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن. تو یہ 3 صاحبزادیاں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں رسالت مآب کی دنیاوی ظاہری حیات میں. ایک ہی حضرت فاطمۃ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی نسبی اولاد تھیں، جو اس دھرتی پر حضور پاک کے بعد بھی زندہ سلامت تھی. انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار اقدس میں. اس نقطے کو آج یار لوگوں نے بات کا بھتنگڑ بنا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مخالف نے ہمارے موقف کو نہیں سمجھا. وہ سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا. اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اپنوں نے ہمارے موقف کو نہیں سمجھا، یہ سمجھ جاتے تو اس اعتراض کا جواب دے دیتے. وہ اعتراض نہ کرتا اگر سمجھ جاتا، اور یہ جواب دے دیتے اگر سمجھ جاتے. بس مسئلہ یوں چین بچویں ہو کر درمیان میں رہ گیا. اجی فدق تھا، جی کھا گیا، جی نہیں کھا گیا، جی حق بنتا تھا، جی نہیں بنتا تھا، ادھر ادھر اٹکل پچو چلا چلا کے بات ختم ہے. بھائی اصل مسئلے کے نقطہ نظر میں ہم تھوڑا غوطہ لگا کر دیکھیں تو اس دھرتی پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قابل حل نہ ہو. ہماری بنیادی طلبہ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالف کی بات کو پہلے سن لیتے، اپنے موقف پڑھے اور سمجھے بغیر. یار سنیں تو صحیح کیا کہتے ہیں، اور ہم خود کو عقل کل سمجھ رہے ہوتے اس لیے پھنس جاتے ہیں. یہ بات زندگی میں طے کر لو کہ ہر مخالف سے گفتگو کریں گے، ہر دلیل پہ کریں گے، ہر نہج پہ کریں گے، ہر طرز پہ کریں گے، لیکن اس بات پہ ہمارا بیانیہ کیا ہے، موقف کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے، یہ پہلے ہم اپنے اکابر کو پڑھیں گے. پہلے آپ نے مخالف کو پڑھا، آپ پھنس جائیں گے. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اس کو کوئی لاجیکل حل کر لیں، کوئی دلیل سے حل کر لیں، کیسے پھنس جائیں گے؟ مجھے بتائیں، تیراکی کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. تو سیکھ کر دریا میں جائیں گے یا بغیر سیکھے؟ تو سیکھنا یہ اپنے موقف کو سمجھنا ہے، تیرنا یہ مخالف کے آنگن میں آ کر اس سے گفتگو کرنی. تو پہلے آپ سیکھیں کسی عنوان پہ، عقیدہ ختم نبوت سے لے کر عقیدہ حیات النبی تک تمام عقائد اہل حق یہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے، سمجھنے پڑیں گے، پھر اس پر بات کریں. یہ بات اپنے دماغ سے اس بخار کو یوں شفٹ ڈیلیٹ انٹر کر کے نکال لیں کہ جی میں عقل مندوں میں بات کر لوں گا. جی نہیں، یہاں عقل کی بات نہیں چلتی، یہاں قرآن اور حدیث کی نقل کی بات چلتی ہے.
تو پہلے سمجھیے کہ ہمارا موقف کیا ہے. کبھی آپ کو کوئی کلپ دے، کوئی کتاب دے، کوئی گفتگو کرے، کوئی عنوان سنائے جی فلاں کی سن لے، اس پر آپ کا مطالعہ ہے اور اچھا بھلا ہے تو سنیے، تو پڑھیے، تو دیکھیے. اور اگر آپ نے اس عنوان پہ جسے کہتے ہیں نا فلی انٹروڈکشن، مکمل آپ کو اس عنوان پہ تعارف نہیں ہے، اس کا پیش منظر، تہ منظر، پس منظر آپ کو نہیں پتا، تو آپ نہ وہ کلپ سنیے، نہ اس سے بات کیجئے، نہ اس سے گفتگو کیجئے. پہلے پڑھ لیجئے، پھر ایک نہیں 100 کلپ سن لیجئے، پھر ایک نہیں 1000 کتابوں کی سامنے یہ انگلیوں پہ رکھ کے آپ بات کر لینا. لیکن پہلے خود کو اپنے موقف، اپنے دلائل، اپنے مذہب، اپنے مسلک کو سمجھنا. اب میں آپ کے سامنے ذرا یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ارسلت الیہ، الفاظ یہ ہیں کہ اماں فاطمہ نے لکھ کر بھیجا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے میرے والد کی زمین جو ہے میراث فدق یہ چاہیے. اس بارے میں سوال کیا. لفظ یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں چاہیے، میں سمجھانے کے لیے سوال کیا. یہاں پر ایک بنیادی بات طے کر لیں کہ سیدہ دربار میں چل کے نہیں آئی. اس دھرتی پر کسی ماں کے لال میں وہ جرت نہیں ہے جو دلیل کی دنیا میں بات ثابت کر دے کہ سیدہ دربار میں جھگڑنے گئی ہیں، سیدہ دربار میں چل کے گئی ہیں. اس پر کئی سوالات کھڑے ہو جائیں گے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کروں. انہوں نے لکھا ہے، چٹھی لکھی ہے، خط لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ والد کے میراث کے بارے میں سوال کیا ہے. اس وقت تو وہ ایک ہی اولاد تھی نا، باقی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بظاہر تو بالکل سوال جو آیا ہے اگر اس کو ظاہراً نظر سے دیکھ لیا جائے تو میراث کے مطالبے کی بات تو 100% ٹھیک بنتی ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اس پر ظالم کہتے ہیں ابو بکر حق کھا گیا، اس نے اماں فاطمہ کو حق نہیں دیا. اور کچھ ظالم کہتے ہیں جی جب اماں دربار ابو بکر میں آئی تھی تو کچھ لے کر گئی تھی یا خالی ہاتھ گئی تھی. تو یہ ایسا زہریلا جملہ ہے کہ عام بندے کے گاٹے فٹ ہو جائے. بھئی یار کیا جواب دے، خالی ہاتھ گئی تھی یا کچھ لے کر گئی تھی؟ تو پہلے آنا تو ثابت کر دو، پھر لے کر جانا بھی ہم ثابت کر دیں گے. ہاں، اذا طلعت الشمس نہ ہو تو فن نہار موجود، ہمارے چاچے نے کیا ہوگا. تو پہلے اپنی بات تو لے کر آؤ، لیکن ہم اگلی بات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اب سیدہ نے جو سوال کیا اور ابو بکر صدیق نے جواب دیا، سوال یہ ہے میراث، اور جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیٹی فاطمہ، آپ کے والد مکرم جن کی میراث کا سوال آپ فرما رہی ہیں، وہ آپ کے والد اور ہمارے نبی ہیں، ہمارے ملجا ماوا اور ہماری شفاعت کے مرکز ہیں. کیا ان کا فیصلہ آپ کو قبول ہے جو اس بارے میں آپ کے والد مکرم کا فیصلہ ہے، یا نہیں قبول؟ فیصلہ تو یہ ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ انبیاء کی نہ میراث انہیں ملتی ہے نہ وہ آگے دیتے ہیں، وہ جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ کا ایک پہلو اور ایک معاملہ ہوتا ہے. تو آپ جو سوال فرما رہی ہیں، آپ کے والد کا فیصلہ ٹوٹ جائے گا اگر میراث آپ کو مل جائے. تو آپ کو اپنے والد کا فیصلہ ماننا قبول ہے یا آپ کو اپنے والد کی زمین کو، فیصلے کو توڑ کے لینا قبول ہے؟ اور اگر یہ فیصلہ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں سیدنا علی المرتضیٰ اپنے سرتاج سے پوچھ لیجئے رضی اللہ عنہ، آپ حضرت عباس سے پوچھ لیجئے رضی اللہ عنہ. معاملہ بالکل صاف ہے. کیا رسالت میں آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ میری میراث تقسیم نہیں ہوگی؟ اس کے جواب میں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ راضی ہوئی ہیں، کوئی ناراض نہیں ہو. یہ سوال ہے، یہ جواب ہے. اتنی سی کل بات. اس سے بڑھ کے کوئی ایک بات آگے ہو تو اس دھرتی پہ مجھے دکھا دے. یار ایک بندہ کہے کہ یہ سوال ہے، دوسرا اس کو اس کے والد کا فیصلہ دکھا دے، تو حقیقی بیٹا تو اپنے والد کے فیصلے کو توڑتا نہیں ہے، برقرار رکھتا ہے. اور آپ کا اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے کیا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے والد مکرم کے فیصلہ توڑنے کی بات کی تھی؟ تو بات ختم ہو گئی. اب
اگلی جتنی باتیں ہیں وہ صرف شبہات ہیں، صرف سوالات ہیں، صرف اشکالات ہیں، صرف اعتراضات ہیں، دلائل نہیں ہیں. یہ خلاصہ اور سمری اور میں نے آپ کو پیش کر دی ہے، نچوڑ یہی ہے. جتنی باتیں ہیں میں ان کے سوالات آگے چلاتا ہوں. صحیح بخاری کے ایک دو الفاظ پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اماں نے بات نہیں کی اور اماں نے بالکل یہ وہ، میں اس پر کرتا ہوں، لیکن وہ صرف سوالات ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ دلائل نہیں ہے. اب ذرا سمجھیے اب کیا ہوا. اماں جان راضی ہو گئی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اماں جان فاطمۃ الزہرا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کی حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی. تو یار لوگ اس پہ حاشیہ چڑھاتے ہیں، سنیں کیا کہتے ہیں، دیکھا اماں فاطمہ ناراض تھی تبھی تو بات نہیں کر فوت ہو گئی. ان سے میں دو سوال کرتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اماں فاطمہ نامحرم سے باتیں کرتی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں فاطمہ کے کون سے ذی رحم محرم میں ہیں؟ کیسی بات کر رہی ہیں؟ کیسا جملہ آپ کہہ رہی ہیں؟ اگر یہ بات ہو تو کل کوئی کہہ دے کہ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بات نہیں کی تھی، پوری زندگی وفات ہو گئی ان کی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کی تھی، پوری زندگی پھر ان کی وفات ہو گئی. حضرت مقداد سے بات نہیں کی، پوری زندگی ان کی وفات ہو گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کی، پوری زندگی اماں فاطمہ فوت ہو. کیا مانا پھر ان حضرات سے بھی اماں ناراض تھی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. نمبر دو، اماں فاطمہ نے بات نہیں کی حتیٰ کہ فوت ہو گئی، کس مسئلے پر؟ یہ تو بتائیے، کون سے ٹاپک پر؟ میرا پتر تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو اس کا جواب دے سکے. میں بتاتا ہوں، یہ تو اماں فاطمہ اور ابو بکر کے آپس میں رضا کی بات ہے کہ ابو بکر نے جواب دیا، اماں فاطمہ مان گئی، اس مسئلے کو دوبارہ اٹھایا ہی نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ اس مسئلے پر پھر بات نہیں فرمائی، اپنی رضا کا اظہار کیا اور تو نے بات کو بھی تنگڑ بنا دیا. بھئی اماں فاطمہ نے بات کرنی ہے تو گپ شپ کرنی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ سے کریں، حضرت امام حسن سے کریں، حضرت امام حسین سے کریں، اپنے صاحبزادیوں سے، اپنے صاحبزادگان سے کریں. وہ ان کے نور نظر، لخت جگر، فیملی ممبر، خاندانی ہے، اور اپنے گھر کے بندے. اماں فاطمہ گھر سے باہر باتیں کریں گی؟ اڑ گیا نا سوال. یہ سوال ہے اماں فاطمہ نے بات نہیں کی حتیٰ کہ ان کے وفات ہو گئی. تو بیوقوف آدمی، کوئی عقل کے 2 اور 2 4 تجھے سمجھ آتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے موقف سمجھا ہے پھر آپ اس اعتراض کا جواب دے پائیں. اچھا اگلا جملہ کہتے ہیں بھائی اماں فاطمہ تو زہرا غصہ ہو گئی تھی. صحیح بخاری میں ہے غضبت. ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں جو لفظ غضبت ہے کہ اماں فاطمہ غصہ ہو گئی، کوئی اس حدیث کے کوئی آگے پیچھے، کوئی ادھر اس حدیث کی روایت، کوئی راوی، کوئی اور معاملہ بھی ہے؟ صرف یہی ہے؟ کچھ اور بھی ہے؟ اب یہ پتر نہیں بتائے گا. بھائی ایک راوی نے سمجھا کہ اسی لیے بات نہیں کی کہ وہ غصے میں آ گئیں، اور اسی حدیث کو 19 راوی اور بیان کر رہے ہیں کہ اس کا معنی وہ مان گئیں اسی لیے بات نہیں کی کہ راضی ہو گئیں. تو جیسے غضبت کا لفظ ہے ویسے راضیت کا لفظ ہے. تو تجھے ایک لفظ نظر آتا ہے دوسرا نہیں آتا، نؤمن بعض اور نکفر بعض بنتا ہے، تو فائنل ہو گیا. اچھا یہ جو لفظ ہے غصہ ہو گئی، یہ اللہ کا ہے؟ جی نہیں. رسول اللہ کا ہے؟ جی نہیں. حضرت ابو بکر کا ہے؟ جی نہیں. حضرت علی کا ہے؟ جی نہیں. خود اماں فاطمہ کا ہے؟ جی نہیں. اماں فاطمہ کے کسی فیملی ممبر کا ہے؟ جی نہیں. اجی 100 سال بعد ایک مولوی صاحب نے لفظ کہا تھا، تو بھئی 100 سال بعد مولوی صاحب نے کہا تھا اماں فاطمہ کے لفظ آپ کو نظر نہیں آتے؟ اتنی سی بات. کہیں گے صحیح بخاری میں. صحیح بخاری کے لفظ سے نہ ڈرا کرو، انہیں کہو صحیح بخاری میں کس کا لفظ ہے یہ تو بتاؤ. کل آپ کو کوئی کہے قرآن کریم میں ہے اللہ 3 ہے، اور میں دکھا دیتا ہوں کہ اللہ 3 ہے کی آیت موجود ہے، ان اللہ ثالث و ثلاثہ، کرو مانا، عقیدہ تثلیث ثابت ہے. تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی یہ قرآن کریم میں کس کی بات نقل کی جا رہی ہے؟ پچھلا لفظ پڑھیں، لقد کفر الذین قالوا، یہ کافروں کی بات ہے. تو تجھے کس نے کہا تو ابا جی بن اور تو میں بات سناتا پھر؟ تو بھائی صحیح بخاری میں جو بات ہے میں مان گیا غضبت ہے، کس کی ہے؟ اماں فاطمہ کی، ابو بکر کی، حضرت علی کی؟ نہیں یہ ایک مولوی صاحب کی ہے. تو تجھے مولوی صاحب کی بات لے کر اماں فاطمہ پر بات کرنا نظر آ گیا اور کچھ نظر نہیں آیا.
اچھا اس مولوی صاحب کی یہ جو بات نقل ہو رہی ہے، اس کے 24 شاگرد ہیں، ان میں سے 19-20 تو کہہ رہے ہیں یہ لفظ یوں نہیں ہے یوں ہے، تو آپ کو میجارٹی دھیان نظر نہیں آتی؟ ہمارے سامنے آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس تھا، یہ آپ کھوٹا سکہ لے کر ہمارے مقابلے میں، اور نعوذ باللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت ابوبکر کو لڑانے آئے تھے جو اس دھرتی کے افضل افراد میں سے فرد ہیں، یہی جلیل تجھے ملی؟ حضرت اس طرح آپ گفتگو کریں، دیکھیں مخالف بھاگتا کیسے نہیں۔ کل اتنی سی بات، تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک دو باتیں اور۔ ایک سوال جو بیوقوف دماغ کا بندہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے تھا اماں فاطمہ کو، کچھ نہ کچھ دے دینا، خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ تو دے دیتے، مولا کرام اینج نہیں، ہاں کچھ نہ کچھ تو دے دیتے۔ یہ بیوقوف آدمی ہے، بیوقوف دماغ کا بندہ ہے۔ انہیں کہو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، پہلے آنا ثابت کر دے، پھر لوٹانے کی بات کریں گے۔ بھئی امیر المؤمنین نے وقت سے اماں فاطمہ نے سوال کیا، امیر المؤمنین نے جواب دیا، اماں فاطمہ پوری فیملی کے ساتھ راضی ہو گئی، تیسری قوم کتھوں آئی؟ تو کہاں سے آ گیا سوال والا؟ اچھا کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ اس کا جواب بھی امام اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تھا کہ اس زمین پہ حضور پاک کا فیصلہ ہے کہ تقسیم نہیں ہوگی، اب میں آپ کے والد مکرم کے فیصلے کو برقرار رکھوں یا توڑوں؟ اجی برقرار رکھیں۔ کہا اس کے علاوہ اس دھرتی پہ میری ملکیت میں کسی ایک جگہ انگلی رکھیں، وہ زمین آپ کے نام کر دی جائے گی۔ کچھ نہ کچھ دے دیتے والی بات کہاں گئی؟ اماں نے کہا مجھے زمین نہیں چاہیے، میں تو یہ بات پوچھنے آئی تھی کہ اس کا معاملہ، آپ نے میرے ابا کا فیصلہ سنا دیا، مجھے اپنے ابا کا فیصلہ قبول ہے۔ اچھا اگلی بات کروں، یہ جو کچھ بد دماغوں کا علاج کرنا ہو تو ایک ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کپاہ دبوڑواں ایک بھی آلہ اچا، ٹھیک ہے نا، یعنی کپاس کا پھمبا ایک اور لگا دے اسپیرٹ والا۔ ان بد دماغوں کے علاج کے لیے ایک جملہ اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انہیں کو ایک بات بتاؤ، اور یہ وہ جملہ ہے جو تھوڑا لگے گا انہیں دماغ پہ، پھر سمجھ آئے گی، دلیل والا تھوڑا، یہ نہ ہو تو کل لوہار والا چاہ کے سرج بگا دے۔ تو یہ کون سا ہے؟ انہیں کہنا سنو ایک بات بتاؤ، کیا اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سوال پہ حضور کے فیصلے کو توڑ دیا جاتا؟ اب ان کا ابا بھی جواب نہیں دے گا، تو بتا حضور کے فیصلے کو ہم توڑ دیتے؟ اجی نہ توڑ دیتے تو پھر تو بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں دینا چاہیے، یار حضور کے فیصلے کو توڑ دیا جاتا؟ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے بابا، یہ تو اس کھیل میں اپنا کیوں تب آزمائی کرنے کے لیے آیا؟ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ میں ایک جھوٹ تیرا مان گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کھا لیا، میں مان گیا۔ تھوڑا آگے چلیں جی، کھا لیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضرت ابوبکر نے روٹی کا نوالا توڑا اور فدق کے باغ کو نوالے میں رکھا اور منہ میں کھا گئے؟ نہیں، کھا لیا کا معنی ہے ناجائز قبضہ کیا۔ میں نے کہا بچو ایک منٹ ذرا سنبھال کر بات سننا، ناجائز قبضہ کیا؟ جی ہاں۔ تو حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے چلے گئے، پھر حضرت عمر آئے، چلو میں تیرا جھوٹ مان گیا، حضرت عمر نے بھی ناجائز قبضہ کیا، حالانکہ حضرت عمر حضرت فاطمہ کے داماد ہیں۔ 10 کتابیں اہل سنت کی، 10 کتابیں اہل تشیع کی، یہ طے شدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سسر ہیں اور حضرت عمر داماد ہے۔ سوال یہ ہے حضرت عمر بن نعوذ باللہ کھا گئے، آگے حضرت عثمان ہے وہ بھی کھا گئے، حالانکہ حضرت عثمان حضرت فاطمہ کے بہنوئی ہیں، سنگل نہیں ڈبل ہیں، ٹھیک ہے، حضرت حسن حسین کے خالو ہیں، چلو وہ بھی کھا گئے، تیرے مطابق جھوٹ مان لیا۔ اگلا جملہ میں تمہیں منہ مانگی موت دے رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت آئی؟ جی آئی۔ فدق پر ڈیم بن گیا تھا؟ جی نہیں۔ دریا آ گیا تھا؟ جی نہیں۔ سمندر برز ہو گیا تھا؟ جی نہیں۔ حضرت علی کی کتنے سال کی خلافت ہے؟ جی 4.5 سال کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ زمین اماں فاطمہ کے نام کر کے یوں اپنے بچوں کو کہا کہ میرے شہزادے حسن، میرے شہزادے حسین، آؤ تمہاری اماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی، آؤ ماں کے حصہ تمہارے نام الاٹ کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے کیا؟ جی نہیں۔ تو پھر جو بات تو حضرت ابوبکر پہ کر رہا ہے، تو کیا سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خاوند ہونے کے باوجود، سرتاج فاطمہ ہونے کے باوجود، اور صاحب ذوالفقار لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار حیدر کرار ہونے کے باوجود یہ بھی کھا گئے؟ فما جوابکم فوا جوابنا، جو تو بولے گا ہم بھی بولیں گے۔ بولیے۔ تو کہ ٹائم نہیں ملا تھا،
اگر ابو بکر صدیق کے 2.5 سال میں ٹائم نہیں ملا تو حضرت علی کو 4.5 سال میں کیوں نہیں ملا الاٹمنٹ کا؟ ابو بکر کی تو 2.5 سال خلافت ہے، حضرت علی کی 4.5 ہے۔ اچھا چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضرت علی کی تھی چلو بیوی کا حصہ تھا نا تیرے مطابق، میں اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں۔ ماں کا حصہ تو اولاد کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر حصہ ماں کا ہو تو کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ شہزادہ رسول خلیفۃ المسلمین بنے؟ جی بنے۔ بے اختیار یا با اختیار؟ با اختیار بنے۔ خلافت اسلامیہ کی باغ ڈور ان کے ہاتھ آئی اور 6 ماہ تک خلیفہ رہے، اور خلافت راشدہ کے 30 سال کا وعدہ حضرت امام حسن کے 6 ماہ ملانے پہ پورا ہوتا ہے۔ تو امام حسن خود مالک ہیں پھر فدق کے، اگر اماں کا حصہ ہے، اماں فاطمہ والا حصہ حضرت فاطمہ کا حصہ حضرت حسن نے اپنے نام یا اپنے بھائی حضرت حسین کے نام یا اپنی بہنا جی کے نام کیوں نہیں کیا؟ کیا امام حسن رضی اللہ عنہ سیدنا حسن ابن علی، یار نام ہی کافی ہے، ان کے پاؤں کی جوتی کے نیچے والے آنے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما، امام حسن رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ پھر ماں کا حصہ کھا گئے؟ یا بتا حضرت عثمان غنی جاتے ہوئے یہاں ڈیم بنا گئے تھے، اجی وہاں پانی تھا، میرا پتر وہاں 13 کھجور کے درخت ہیں، شیخ العرب والعجم ہمارے شیخ اول حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ ایک ایک کو ہاتھ لگا کر گن کے آئے ہیں، 13 کھجور کے درخت ہیں۔ حضرت توسوی رحمہ اللہ چیلنج دے کر فرماتے تھے کہ وہاں 13 درخت ہیں، تمہیں ایک درخت کے بدلے میں 100 درخت دیتے ہیں، پھر چپ کر جاؤ گے، اعتراض نہیں کرو گے؟ 1300 سال سے 13 درختوں کو پیٹ رہے ہو اور بے وقوفوں کوئی دماغ ہے تمہارا؟ تو بھائی اتنی سی بات ہے، اتنا سے ہی کل معاملہ ہے بھائی۔ تو میں پوچھ رہا ہوں امام حسن کھا گئے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ یار ایک بات تو بتا، سیدھا سیدھا جرت کر کے جملہ کیوں نہیں کہتا کہ جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا اسے حضرت عمر نے مانا، اسے حضرت عثمان نے مانا، اسے حضرت علی نے مانا، اسے امام حسن اور اہل بیت نے مانا؟ یہ کیوں نہیں مانتا بھائی؟ یہ کیوں نہیں مانتا تو؟ وجہ بیٹا آپ لوگ اندر آتے جاؤ، دروازہ کھول دو، اندر آتے جاؤ، دروازہ کھول دو، دروازے میں کوئی بندہ نہ ٹھہرے۔ سنیے اب توجہ، لسن۔ تو پھر کیا ہوا اس بارے میں ہمیں بھی کچھ بتا دیں۔ اس کا جواب آج تک میں ان کے کسی تگڑے مولوی سے نہیں لے پایا، ان کے پاس ہو تو جواب دے۔ ایک بے وقوف ہے، کوئی اللہ تعالیٰ تھا، اس سے ہماری کوئی ایک جگہ بات ہو گئی، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب میں اس کا حل دیتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑا زبردست حل ہے، آپ دے دیں حل۔ کیا حل ہے؟ کہتے جی حل یہ ہے اہل بیت سے جو چیز کھینچ لی جائے پھر اہل بیت واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، تیری محبت ہے اہل بیت پہ قربان۔ ایک جملہ کہوں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا اہل بیت نے اسی لیے نہیں لیا کہ ایک بار حق چھینا گیا؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر تجھے کون سی خارش مچی ہوئی ہے کہ تو سوالات کر رہا ہے؟ بھائی اہل بیت نے تو نہیں لیا تو تو کہاں سے آ گیا ان کے حق وکیل بلا توکیل بنے ہوئے؟ اب وہ اپنی بات میں پھنس گئے۔ اب اس کی سوال کا جواب ہے ہی نہیں نا، تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ تو بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ یہ وہ بات ہے جو بات سے بتنگڑ بناتے ہیں۔ ایک آدمی کا نام تھا حاجی صاحب، ایک بڑا شخص تھا جو فحاش لعان قسم کا تھا، اور وہ شتام تھا، گالیاں دینے والا تھا۔ وہ سب کو گالیاں دیتا، جب حاجی صاحب پر بات آتی تو کہتا ہے یار اس نے حج کیا، نام حاجی ہے، اس کو گالی دوں گا تو بیوی سے فارغ کہیں کام خراب نہ ہو جائے، تو وہ اس کو نہ دیتا۔ اور سارا دن سوچتا کہ ایک دن حاجی دی واری تے آنی ہے، حاجی کی باری تو آئے گی لیکن کس ترتیب پہ؟ آخر وہ ادھر ادھر پڑھا کے ایزی لوڈ مولویوں سے لے کے نا علمی وہ تیار ہو گیا۔ حاجی صاحب کے پاس، حاجی صاحب تیرا نام ہے حاجی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا حاجی کا وزن بنتا ہے چاجی۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہ چاجی کہتے ہیں فارسی میں کمان کو، تیر کمان۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کمان کی کاف پہ ایک اور لڑا لگا دیں تو بن جاتا ہے گمان۔ کہا ہاں، اور گمان کا معنی ہوتا ہے شک۔ کہا جی ہاں، شک کرنا۔ کہا شک سے 3 نقطے ہٹا کر گاف بنا دے تو بنتا ہے سگ، اور سگ کہتے ہیں کتے کو، لہذا تو کتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کا بتنگڑ اس نے بنایا، اور ہمارے یار لوگوں نے بھی اسی طرح کا ادھر ادھر کر کے چلو جان چھٹی۔ تو بھائی یوں نہیں چلے گا، یوں نہیں چلے گا بھائی، دلیل کی دنیا میں بات کرنا سیکھو۔ اب میں تھوڑا سا 1-2 سوالات کا رخ اور بھی لاتا ہوں۔
بھائی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کھا گئے تو اماں فاطمہ نعوذ باللہ ناراض رہیں. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, اس ناراضگی کی کوئی تیرے پاس اور دلیل ہے؟ تو کوئی دلیل لاؤ کوئی ناراضگی کی. ہاں دلیل ہے. اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جناز وفات کی خبر حضرت علی نے ابو بکر کو نہیں دی تھی. اس لیے نہیں دی تھی کہ سیدہ ابو بکر سے نعوذ باللہ غصہ میں تھی, تو حضرت فاطمہ الزہرا وفات پا گئیں رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ. تو حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر کو جا کے خود نہیں کہا کہ فوت ہو. بس اتنی سی بات ہے. اجی اتنی سی بات. میں کہتا ہوں جی نہیں کہا, اور حضرت علی کو نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ کیوں؟ اپنی بیوی فوت ہو گئی, رسول اللہ کی صاحبزادی فوت ہو گئی, اور حضرت علی المرتضیٰ کو جا کر نہیں بتانا چاہیے تھا حضرت ابو بکر کو. میں نہیں بتانا چاہیے. کیوں؟ اس وقت کے حالات ہی ایسے تھے. کیا حالات تھے؟ آؤ میں تمہیں حالات دے رہا ہوں, سنو. انہیں کہنا کہ اماں فاطمہ الزہرا کس کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں, وہ کون خاتون اس وقت اوپر موجود تھی, یہ تو پیش کر دو. کس خاتون کی تیمارداری کے وقت دنیا سے رخصت ہوئی ہیں؟ تو وہ ایک ہی عورت ہے جس کا نام ہے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا, جو اماں فاطمہ کی سابقہ جٹھانی ہیں. جٹھانی کسے کہتے ہیں؟ بڑے دیور کی بیوی. ٹھیک ہے, یہ اماں فاطمہ کی جٹھانی ہے, اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں. جب حضرت جعفر طیار جنگ تبوک میں شہید ہو گئے, جنگ یرموک میں شہید ہو گئے, رائٹ جزاک اللہ, غزوہ موتا میں, اردن میں, یہ لفظ بھی نہیں ٹھیک بولے, لوگ غزوہ موتا بولتے ہیں, موتا ہے یہ اردن کا سٹی ہے. تو غزوہ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو ان کی عدت گزارنے کے بعد ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا رضی اللہ عنہ. اور ان کی یہ بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اماں فاطمہ کے انتقال کے وقت بیوی حضرت ابو بکر کی تھی. تو ابو بکر صدیق کی بیوی روزانہ جاتی اور شام تک اماں فاطمہ کی خدمت میں وقت گزارتی, تیمارداری کرتی. بچوں کو عقل ہو تو تجھے پتہ چلے گا کہ اماں فاطمہ نے اپنے جنازے میں 4 لکڑیاں ٹھہرا کے باپردہ رکھوایا تھا کہ جنازہ رات کو اٹھے کہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے. یہ مدینہ کا رواج نہیں تھا, یہ مکہ مکرمہ کا رواج نہیں تھا, یہ حجاز کا رواج نہیں تھا کہ یوں باپردہ اور اس طرح کی لمبی ترتیبوں کے ساتھ جنازے جائیں. وہ عام قسم کا پردہ ہوتا تھا. یہ پردہ مائیگریٹ کر آؤٹ آف کنٹری آیا تھا. کس ملک سے آیا؟ اماں فاطمہ نے تیمارداری کے وقت حضرت اسماء سے پوچھا کہ اسماء تو وہ ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ تو نے ہجرت حبشہ کی ہے, غیر بیرون ملک تیری ہجرت ہے. حبشہ آج کل گوگل میپ پر آئے اور آپ نقشہ اٹھائیے تو آپ کو ایک ملک نظر آئے گا جسے ایتھوپیا کہتے ہیں. یہ ایتھوپیا کا پرانا نام حبشہ ہے. تو اماں فاطمہ کہہ رہی ہیں اسماء آپ تو اپنے خاوند حضرت جعفر کے ساتھ ہجرت حبشہ کرنے والی تھی, تو آپ نے وہاں جنازے کیسے دیکھے؟ غیر ملکی حالات سے مجھے آگاہ کرو. انہوں نے جب بتایا تو اماں فاطمہ نے کہا, یہ اب بیوی تو ابو بکر کی تھی, کہا اللہ کی بندی اب میرے جنازے کو بھی اسی اہتمام سے رکھ لو. جب اماں فاطمہ کی وفات ہوتی ہے, بلکہ وفات چھوڑیے, وفات سے پہلے بیمار ہیں آج ٹھیک ہیں, بیمار ہیں آج ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے طبیعت سی ہے, یہ روزانہ کی خبر حضرت ابو بکر کو ان کی بیوی آ کر بتا رہی ہے. یہ جو جا رہی ہیں اپنے خاوند کی اجازت سے. اور جب وفات حسرت آیات ہو گئی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی, تو یہی بیوی نے گھر آ کر خاوند کو بتایا. تو حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا گھر تو ایک تھا, اس گھر کی عورت ادھر جا رہی ہے, روزانہ تیمارداری کر کے واپس آ رہی ہے, آنا جانا لگا ہوا ہے. تو اب جب بیوی نے بتا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہ اماں فاطمہ انتقال کر گئیں, تو ابو بکر تو تعزیت کے لیے حضرت علی کے پاس خود پہنچ گئے ہیں اور باقی معاملات میں شامل ہیں. حتیٰ کہ جنازے کی روایت بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں آگے کیا ہے. تو اب حضرت علی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بڑے بھائی کی اہلیہ انتقال کر جائیں, مجھے میری گھر والی بتا دے تو میں بھائی سے گلہ کروں گا بھی تو نے نہیں بتایا. بھائی ایک گھر کی بات تھی, جب مجھے پتہ چل گیا اب دوبارہ بتانے کی ضرورت. مولویوں کی زبان میں کہوں تحصیل حاصل نہیں ہوتا. ایسے تحصیل حاصل کسے کہتے ہیں؟ حاصل پور کی تحصیل کو.
تحصیل حاصل کسے کہتے ہیں؟ حاصل پور کی تحصیل کو. ہاں جو پہلے سے پتہ ہو دوبارہ بتانے کی کیا ضرورت؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں اس کو کہوں اللہ ایک ہے، وہ کہے گا آج پتہ چلا تمہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے سے پتہ ہے بھائی. تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا، اور ایک گھر کی بات ہے، روزانہ کی خبر بیماری اور صحت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا رہی ہے، اب دوبارہ وفات کی بتانے کی ضرورت ہے؟ پھر یہ تو بات کہاں سے لایا؟ اس بات سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اماں فاطمہ ناراض تھی؟ تو یہ کبھی بھی بات نہیں کرے گا. اور میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھول کے اپنے دل تک اس جملے کو راستہ دینا. میں ان دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ تمہاری کتاب اصول کافی ہے؟ کہتے جی ہے. تم مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں، بڑی معتبر کتاب ہے ہمارے مذہب میں. تو مجھے ایک جملہ بتاؤ، تمہاری کتابوں میں عورت زمین کی وارث ہو سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے تو بتا دو. کبھی نہیں بتائیں گے. کیوں؟ انہی کی کتاب اصول کافی میں موجود ہے، باب ان النساء لا یرثن من العقار شیئا. یہ مین چیپٹر ہیڈنگ ہے، عنوان ہے کہ فقہ تشیع میں خاتون زمین کی مالکہ وارثہ قابضہ کبھی نہیں بن سکتی. اس پر دلائل لائے ہیں، پورا چیپٹر لائے ہیں، اپنی باتوں کی احادیث لائے ہیں، اپنی ترتیبوں کے حوالے سے پوری بیس بنائی ہے انہوں نے کہ عورت زمین کی وارثہ قابضہ مالکہ نہیں بن سکتی. ان النساء لا یرثن، جمع مؤنث غائبات کا صیغہ، کہ عورت کبھی وارث نہیں بن سکتی من العقار، زمین کی شیئا، چھوٹی سی چھوٹی کی بھی. شیئن پہ جو دو زبریں ہیں یہ تنوین تنکیر ہے، اسے کہتے ہیں کامن ناؤن، نکرہ، معرفہ پراپر کی بات نہیں ہے، نکرہ کی بات ہے. لا یرثن من العقار شیئا. بابا تیری فقہ تو بتاتی ہے، تیری مذہب کی کتابیں تو بتاتی ہیں، تیرے معتبر مولوی لکھتے ہیں کہ عورت زمین کی مالکہ بن نہیں سکتی، تو تو نے میرے سر پہ بات کا بتنگڑ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ خاتون کا حق نہیں کھایا. تیری فقہ تو کہتی ہے ان کا حق کبھی بنتا ہی نہیں ہے، تو 1400 سال کی عورتوں کے حق کھا گیا، تو ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک پہ بات کی اور وہ بھی صحیح تو ہم غلط ہو گئے. بابا یوں نہیں ہو سکتا. یہ تو ساری اپنی ماؤں بہنوں کے حق کھانے والی بات ہو گئی. ان النساء لا یرثن من العقار شیئا کی تو بات فل ہو گئی. تو بھئی اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ، اپنے مولویوں کو پڑھ، اپنی کتابوں کو پڑھ، اپنی فقہ کو پڑھ، اپنے مسلک کو پڑھ، اپنے گھر کی تلاشی لے، پھر ہم پہ بات کر. تو پتہ نہیں عجیب بات. اور ایک جملہ میں مزید بھی کہتا ہوں کہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ پرچی لکھی تھی حق لینے کے لیے نہیں، حق واضح کرنے کے لیے. آپ کہیں گے کیا؟ اما فاطمہ بیٹی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، چوتھی اور چہیتی بیٹی ہیں. یہ وہ خاتون ہیں کہ ان کے آنے پہ رسالت مآب کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ وہ عورت ہے جس کا نکاح عرش معلیٰ پر اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے. یہ وہ خاتون جنت ہے جس کے قدموں تلے جنت کے نوجوان سرداروں کی اپنی جنت ہے. نہیں سمجھے؟ حضرت حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ، جامع ترمذی جلد و ابواب المناقب. حضرت حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. مانتے ہو نہیں مانتے؟ کتنے بیٹھے ہیں؟ سارے مانتے ہیں. ایک ہاتھ آپ سے اس لیے کھڑا کرا رہا ہوں کہ پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی سنی جو ہے نا وہ ان کو اہل بیت کو نہیں مانتے. تو آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن امام حسین ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنے جنتی نوجوان ہیں ان سب کے سردار رسالت مآب علیہ السلام نے ان کو فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تو سب ہیں نا؟ آپ تسلیم کرتے ہیں؟ تو جب ہم جنتی نوجوانوں کو حضرت امام حسن اور حسین کو سمجھتے ہیں تو امام حسن و حسین اولاد ہیں اماں فاطمہ کی. اور ان الجنت تحت اقدام الامہات کی روایت اٹھاؤ کہ اولاد کی اپنی جنت کہاں ہوتی ہے؟ ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے. تو حضرت حسن حسین اگرچہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن اپنی جنت ان کی اماں فاطمہ کے قدموں تلے. تو اماں فاطمہ تو وہ خاتون ہیں، ان سے یہ امید کہ انہیں یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے میری میراث تقسیم نہیں ہوگی، فیصلہ ہے. انہیں نہیں پتا تھا. چلو ایک گونا کوئی بات یہ مان لے ایک منٹ کے لیے بالفرض والمحال
کہ اماں فاطمہ کو نہیں پتہ تھا تو حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا, گھر کے حوالے بھی دے دیے, کیونکہ باہر کا مسئلہ تھا, گھر میں ڈسکس نہیں ہوا. لیکن میرا جی یہ مانتا ہے, میرا ذوق یہ مانتا ہے, اہل و سنت کی محبت اہل بیت اس بات کے ماننے پہ مجھے ایگری کر رہی ہے کہ اماں فاطمہ حق لینے نہیں, حق واضح کرانے آئی تھی, بتانے آئی تھی کہ میرے ابا جان کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی. آؤ, میں رسول اللہ کی اس وقت چوتھی اور آخری بیٹی موجود ہوں, میں اپنے زندگی میں اس حضور کے فیصلے کو سرکاری حکم کے مطابق نافذ کرا لوں تاکہ میرے بعد میں آنے والے سادات میں کوئی سوال نہ کر سکے. اماں فاطمہ نے تو یہ سرکاری فیصلہ نافذ کرایا. اور ایک اگلی بات کہو, آؤ سنو, اماں فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنے کے بعد یہ بات گویا سوچی کہ میرے ابا کے فیصلے کو موجودہ حکمران کتنا برقرار رکھتا ہے, میں دیکھوں تو صحیح, کیا میری رعایت میں کہیں میرے ابا کا فیصلہ توڑتا تو نہیں ہے, کیا میرے معاملے کی قدردانی میں میرے پاک پیغمبر کی تعلیمات کو ٹھکراتے تو نہیں ہے. اماں نے پرچی لکھی, ابو بکر اس بات پہ 100% پورے اترے اور بات فائنل ہو گئی. میری آنکھ سے دیکھ نا, محبت کی آنکھ سے دیکھ, ورنہ ساون کے اندھے کو ہر چیز سبز نظر آتی ہے. محبت میں دیکھا جائے بات فیصلہ فائنل تو اور فیصلے تک پہنچ جائے گی. یہ کیا جملہ ہے؟ اور مجھے امید ہے اماں فاطمہ سے انہوں نے اس لیے مسئلہ حل کرایا تھا. اور اس بات کا کرینہ کیا ہے؟ تبھی حضرت علی نے اور تبھی امام حسن نے اس زمین کا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا, کیونکہ وہ گھر کے بندے جانتے تھے ہماری اماں جان کا نظریہ کیا تھا. تبھی نہیں کیا بیٹے, وہ تیرے والی جھوٹ پلال والی بات اور ہے, حقیقی بات یہ ہے, حقیقت چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی, کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ایک کاغذ کا پھول بنا ہوا ہے, کوئی مجھے سونگ کے اوپر سے ڈبے سے خوشبو دکھا دے, بھائی خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے, اس کے لیے حقیقی پھول لانا پڑتا ہے. آؤ ایک جملہ میں اور بھی کہتا ہوں, ابو بکر حق کھا گیا اور ظالم تو یہ جملہ کہہ رہا ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی بیٹی سرور کائنات کو دی ہے نکاح میں, اور اس کا 400 درہم حق مار ابو بکر نے اپنی جیب سے حضور کو ہدیہ کر کے ادا کیا ہے. یہ کھا گیا تھا. اور ابو بکر کی حضور سے محبت اتنی ہے کہ یہ مدینہ منورہ حضور کو پہنچانے گیا مکہ چھوڑ کے, الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, یہ مدینہ چھوڑنے گیا حضور کو, آج تک مکہ واپس نہیں آیا, اور حضور پاک کے اوپر اس کا پہرا آج تک قیامت تک برقرار رہے گا. یہ ابو بکر یہ کھا گیا تھا. اے ظالم مجھے بتا, اگر کوئی حق کھاتا ہے تو پہلے اپنے گھر کو بھرتا ہے. اگر حضور کی میراث تقسیم ہونا ہوتی تو ابو بکر کی بیٹی سیدہ کائنات عفیفہ کائنات حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ابو بکر اپنی بیٹی حضور کی بیوی کو تو اس میراث سے نکال کے دے دیتے. ان کا تو 8واں نہیں 4تھا حصہ بنتا ہے, فلہن الربع. قرآن کہتے ہیں اولاد نہ ہو بیوی سے خاوند کی تو اس بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے. تو ابو بکر نے اپنی بیٹی اماں عائشہ کو دیا تھا؟ کہ جی نہیں. تو ظالم کس بنیاد پہ کہتے کہ ابو بکر حق کھا گئے تھے؟ تو کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ جو حق کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو بھرتا ہے. اور اس پر لگے ہاتھوں میں ایک سوال اور بھی حل کرتا جاؤں. ناواقف قسم کے لوگ یہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا میراث تقسیم نہیں ہوتی, صدقہ ہوتی ہے, تو حضرت اماں جان عائشہ کا جو حجرہ ملا ہوا ہے, رسول اللہ کا گھر جو تھا, یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوا, تو اماں عائشہ ساری زندگی اس پر قابض کیوں رہی؟ اس کو بھی تو صدقہ بناتے, اس کو صدقہ کیوں نہیں بنایا؟ بے وقوف دماغ کے بندے سے میں سن کے بات ہنسنے لگ جاتا ہوں. عقل اس پر ایک بار مسکراتی ہے کہ کیسا سوال ہے بھائی, تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر بھی 33 22ویں پارے کا پہلا صفحہ نہیں پڑھا؟
بلکہ آیت نمبر 34 ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے پاک پیغمبر کی بیویوں، کیونکہ پیچھے آیت شروع ہوتی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پیغمبر کی بیویوں کو قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرْنَ، یاد کیا کرو، ما یتلا، جو تلاوت ہوتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، وہ قرآن کیوں نہ ہو، والحکمہ، پیغمبر کا فرمان کیوں نہ ہو، اسے یاد کرو، دہراؤ، ذہن میں بٹھاؤ، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ رب کریم بڑا باریک بین بھی، ہر چیز کو اپنی ترتیب پر دیکھ کے خبردار بھی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے پیغمبر نے اپنی بیویوں کو گھر ہبہ کر دیے تھے، تبھی خدا نے فی بیوت نبی نہیں فرمایا، فی بیوت کنہ، جمع مؤنث مخاطبات کی ضمیر لا کر فرمایا اے نبی کی بیویوں یہ گھر تو تمہارے ہو چکے، فی بیوت نبی نہیں ہے، فی بیوت کنہ، یہ ان عورتوں کے گھر ہو چکے۔ تو سرور کائنات نے انہیں ہبہ کیا تھا، حضور پاک نے اپنی زندگی میں گفٹ کیا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی دنیاوی زندگی میں ان کو تحفے میں دیے تھے یہ گھر، تو جو تحفے میں مل جائے اس پہ میراث نہیں ہوتی، جیسے اماں فاطمہ الزہرا کے اپنے گھر میں بھی کسی میراث کی بات نہیں تھی کہ وہ ان کو تحفے میں مل چکا تھا۔ ظالم، تھوڑی سی بات تو سنا کر، تھوڑی سی تو سمجھا کر۔ میں نے تبھی کہا کہ مخالف نے میری دلیل کو نہیں سمجھا تو اعتراض کیا، اور میرے اپنے نے نہیں سمجھا ورنہ جواب دے دیتا، ہم سمجھے نہیں۔ اور اس پر ایک جملہ اور بھی کہوں، آج تک اسے حجرہ رسول کوئی نہیں کہتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ بھائی اس پر تو صحابہ اہل بیت کا اتفاق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو نہیں بھیجا تھا کہ اماں عائشہ سے اجازت لے، اگر اجازت دیں تو میری قبر ادھر بنانا۔ اس سے پتہ چلا حضرت عائشہ قابضہ مالکہ وارثہ تھی اس چیز کی، اس کی اپنی یہ جگہ تھی۔ تو کچھ تو سوچے۔ اور اماں عائشہ نے کیا جواب دیا کہ ایک میرے خاوند ہیں، ایک میرے والد ہیں، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر میں تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، تیری قبر یہاں بنے گی۔ اور تقویٰ دیکھیں حضرت عمر کا، بیٹے نے آ کر خوشخبری دی تو والد حضرت عمر نے بیٹے کا بیٹا ہو سکتا ہے میری زندگی میں حیا کی بات اور مروت کی وجہ سے ہاں کی ہو، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں ایک بار پھر جا کر اس بات کو کنفرم کر لینا، ویریفائیڈ کر لینا کہ کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بات میں کہا کہ جو فیصلہ عمر کی زندگی میں تھا وہی فیصلہ عمر کی وفات کے بعد بھی ہے۔ آج روضہ پاک میں حقذا ندفن و حقذا نبعث یوم القیامہ، رسالت مآب الاسلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ امام علاء الدین ہندی المتقی نے کنز العمال میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ میں ابو بکر، عمر اور عیسیٰ علیہ السلام کی یوں قبریں، اور قیامت میں ہم چاروں یوں اکٹھے روضہ سے اٹھیں گے۔ تو یہ چیز تو یہاں پوری ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کے معاملات طے کر کے، فدق کے معاملے میں حضرت عامہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لڑایا جا سکتا۔ وہ کون تھے؟ رحماء بینہم، ان میں محبتیں تھیں، مودتیں تھیں، تعلق تھا، پیار تھا، یگانگت تھی، ان میں نفرت نہیں تھی۔ یاد رکھیں جو ان کو حق مانے انشاءاللہ حق کا بول بالا رہے گا، جو ان کو لڑائے اس باطل و بے ایمان کا منہ کالا رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب باغ فدق کس کے قبضے میں ہے؟ حکومت وقت کے ہاتھوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، حکومت وقت کے ہاتھوں میں۔ آج تک وہی اسی ترتیب پر قومی ورثہ قرار دے کر اس کو ویسے رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو جیسے رکھا تھا، حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا تھا کہ حضور پاک کا فیصلہ ہے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہونی، جیسے حضور تقسیم کرتے تھے آج تک میں بھی ویسے تقسیم کروں گا۔ تو انہوں نے بھی ویسے کیا تھا۔ ہے کوئی سوال اسی عنوان پہ؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کسی سوال کو چھوڑا ہو، باقی اللہ جانے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ لے آئیے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کر دیا تھا وہ بطور تولیت، متولی ہونے پر۔ وہ تو حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ حضرت علی آپ اور حضرت عباس متولی بن جائیں۔ متولی ہونا اور ہے، وراثت کا دینا اور ہے۔ وراثت کے طور پہ تو
चलती विरासत नहीं है ना, सदका चलता है। ये उन्वान नहीं है, वरना इस उन्वान पर मैं मुस्तकिल अलहदा बात रखना हो फव सदका बात करता कि सदका क्या है, मुतसद्दिक क्या है, और मुतसद्दिक की ज़िंदगी में है या वफ़ात के बाद एक अलहदा उन्वान है। लाइए पर्ची, बेटा उसने पर्ची लिखी आपके पढ़ने के लिए नहीं, मुझे देने के लिए। रास्ते में वेरीफाइड होना शुरू हो जाती है। तवज्जो तवज्जो, लिसन लिसन। ये कहते हैं आपके 3 बेटे थे हज़रत इब्राहीम, वो तो बांदी से थे, हकीकी बेटे बता दें। उन्वान मेरा ये नहीं है कि औलाद पैगम्बर पे मैं बात करूं, लेकिन आपने पूछ भी लिया तो मैं जवाब अर्ज़ कर दूं। चलो बांदी से बेटे थे, तुम्हें फ़िक़्ह नहीं आती? जब बांदी से बेटा हो जाए वो कौन होती है? बोलिए बोलिए। उम्मे वलद। वलद किसे कहते हैं? बेटे को, बेटे की माँ। और तुम कहते हो बेटे नहीं थे। चाचे, कोई बंदा फ़िक़्ह को समझ के बात करे, हैरानगी की बात है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत के और बनु हाशिम की बांदियों के बारे में वही हुक्म है जो आपके और मेरी बांदियों के बारे में। मैं तो इन्हें उम्मुल मोमिनीन समझता हूँ। हज़रत सैयदा मारिया क़िब्ती रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी उस वक्त जब तक औलाद ना, जब औलाद हो जाए तो उम्मे वलद होती है। और उम्मे वलद के बारे में बांदी के अहकाम लगते? बोलिए, उसको आप बेच सकते? भाई ये कैसे कह सकते हैं? तो मैं तभी कहता हूँ कि अपनी किताबें मज़े से पढ़ो, ज़बरदस्त तरह पे पढ़ो, तरतीब से पढ़ो, तो मामला ठीक हो जाएंगे। मौलाना इदरीस कांदली रहमतुल्लाह सीरतुल मुस्तफ़ा में हज़रत फ़ातिमा का जनाजा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पढ़ने का कहा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पढ़ाने का है, ये हवाला आप मुझे दिखा दें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जनाजा पढ़ा, ये हवाला दिखा दें मुझे। और ये घड़ी मुझसे तोहफ़ा ले। ये मेरे तीसरे ससुर ने मुझे मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा से गिफ्ट की है। ये तुम हंसे इस घड़ी पे नहीं हो, जिस पे हंसे हो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। भाई हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जो बात आती है ना कि इनके जनाजा किसने पढ़ा है, 2 रिवायतें हैं। यह हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा की रिवायत है, यह हज़रत अम्मा फ़ातिमा के जनाजे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात है। तो इसीलिए दोनों रिवायतें हैं, लेकिन इसको जमा कर दिया जाए तो फैसला हो जाता है कि हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा आगे हुए। हज़रत अबू बकर ने कहा आप पढ़ाएं, तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि आप तो वो हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में हमारा इमाम बनाया था, तो हम आपको यहाँ भी इमाम बनाते हैं। तो दोनों बातें। हज़रत फ़ातिमा की फ़काहत कब से है पता नहीं, वफ़ात कब है? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बारे में 3 अक़वाल हैं, रमज़ान का भी है और शाबान का भी है। 12 आइम्मा के बारे में अहले सुन्नत के क्या अक़ायद हैं? भाई हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तक़ी, इमाम नक़ी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद मादी, ये सारे अहले सुन्नत वल जमात मज़हब पर। इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। बाज़ कहते हैं मरवान बिन अब्दुल मलिक ने उसको तकसीम। मरवान बिन अब्दुल मलिक का मसला मरवान का जाने, मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पे बात कर रहा हूँ। इस उन्वान पे आप बात करें तो मैं आज तक उस मसले का बरकरार हूँ। अभी शाह सलमान के मामलात में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम कहा मुफ्ती साहब दस की हो गया। तो भाई मैं हज़रत अबू बकर और हज़रत अम्मा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात कर रहा हूँ, तो वो बात करें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमदनी जैसे तकसीम होती थी अबू बकर सिद्दीक़ ने वैसे ही तकसीम की, वैसे ही तकसीम की, ठीक। इन्नमा याकुलु आल मोहम्मद की रिवायत मौजूद है कि वो जैसे चलते थे वैसे ही उसको चलाया। आप अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में और माल भी था जैसे तलवारें वग़ैरह, तो वो कहाँ तकसीम हुई? आज तक तोपकापे म्यूज़ियम में मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, वो मौजूद है म्यूज़ियम में। कौमी विरसा है, इस्लामी विरसा है, ईमानी विरसा है, वो मौजूद है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अल्लाह तौफ़ीक दे तो आप तुर्की जाइए, इस्तांबुल जाइए, तोपकापे जाइए, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की तबर्रुकात की ज़ियारत कीजिए। रब जानता है। मैं और मेरे साथ मौलाना हमज़ा नदीम कराची से थे, जब हम दाखिल हुए जुम्मतुल मुबारक का दिन था, मुक़द्दस दिन था। जुम्मत की नमाज के बाद हम इस्तांबुल जब तुर्की में पहुँचे ना, इस तोपकापे में, तो हमने ये फ़ैसला किया था कि वहाँ 2 बातें हैं कि एक हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र मुबारक है और एक रसूलुल्लाह के तबर्रुकात हैं। तो पहले हमें रिसालत माब की मनसूब चीज़ों के तरफ आना चाहिए, फिर हज़रत सहाबी की तरफ। तो हम ऐसे आए, ज़ियारत की, यकीन माने इस दाढ़ी से आंसू गिरते थे, ऐसी कैफियत होती है वहाँ। आप वहाँ जाइए, अल्लाह आपको लेकर जाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला।